نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے حیدر کرار فاتح خیبر امزاد مصطفیٰ داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، سیرت اور شہادت کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو 24 سال ہجرت سے قبل مکہ میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قول، فعل، عمل، تمام خوبیوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور بے شمار احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے قول، فعل، عمل کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سیرت کا پرتاؤ حضرت علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب قریش کی انتہائی معزز، محترم، عزت والی، شرف والی شاخ بنو ہاشم سے ہے۔ بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کی اولاد میں حضرت ابو طالب کو چنا اور ابو طالب کی اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت اسد یہ حضرت علی کی والدہ ہے۔ ان دونوں حضرات کی یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کی پرورش جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب نے کی۔ ابو طالب اپنے قبیلے کا سردار تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہت احسانات ہیں، بہت حسن سلوک ہے، بڑے اچھے معاملات ہیں اسلام کے لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی گود میں گزرا ہے۔ آپ نے پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پائی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی آپ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 13 سال کی عمر میں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، انہیں خدا کے حکم سے آگاہ کیجئے، آپ نے تمام قریش میں سے بنی ہاشم کو جمع کیا اور ایک خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ سارے کے سارے لوگوں پر سکوت کا عالم طاری تھا۔ ان میں ایک 13 سالہ بچہ کھڑا ہوا، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ کہنے لگا میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے دست و بازو بنوں گا اور آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ اور حضرت علی کا یہ اقرار، یہ ایسا اقرار تھا کہ حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہوئے کہ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ علی کے فیصلے بہترین فیصلے ہیں۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی نسبت میری طرف ایسی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ کی طرف، اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ دیکھیے، تصور کیجئے، ہجرت کی رات ہے اور قریش کے رؤساء نے اور مکہ کے دشمنوں نے، مشرکوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی مائیت میں ہجرت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے بستر پر جس شخصیت کو جو ہے چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا نام شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر ہیں، پوری رات محاصرہ ہے۔ صبح اٹھ کر صبح جب دشمن اندر پہنچتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اپنا کام کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے حضور نبی کریم کے 3 یا 4 روز بعد امانتیں واپس کرنے کے بعد جو ہے ہجرت کی۔ اور دیکھیے کہ آپ کا نکاح بھی کس سے ہوا؟ بنت رسول فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ علی سے جو بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ غدیر کے موقع پر، غدیر غم پر، جہاں پر مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع تھا، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن
9 ہجری میں حج کے لیے حضرت ابو بکر کو بھیجتے ہیں۔ اسی موقع پر سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، وہ آیات آپ حضرت علی کو دے کر بھیجتے ہیں کہ علی جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد مشرک کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آج کے بعد برہنہ طواف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی جا کر یہ اعلان کرتے ہیں، اور حضرت علی خیبر کی جب فتح ہوئی، اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سعد بن عبادہ سے علم لے لو اسلام کا اور آگے بڑھو۔ حضرت علی آگے بڑھے خیبر کے موقع پر، اور مکہ میں سب سے پہلے حضرت علی داخل ہوئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر حرم کعبہ میں گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور حضرت علی سے کہا علی میں ان بتوں کو توڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ اور میرے یہ ناتواں کندھے۔ حضور نے فرمایا علی تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو اتارو۔ حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبوت کے کندھوں پر کھڑے ہو کر آپ نے بتوں کو اتارا اور بتوں کو توڑا اور خدا کے گھر کو پاک کیا۔ ایک موقع پر چونکہ ہر غزوے میں حضرت علی پیش تھے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، تمام غزوات میں آپ آگے آگے رہے۔ غزوہ بدر کا بڑا ہی ایک شاندار منظر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 3 لوگوں کو میدان میں اتارا تو مشرکوں نے کہا، قریش والوں نے، کہ یہ تو انصار ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں وہ آئیں جو ہم سے بغاوت کر کے مکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو میدان میں اتارا ان میں حضرت حمزہ اور حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر اپنے دشمن کا کام تمام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ اس موقع پر غزوہ احد کے موقع پر حضرت علی آگے بڑھتے ہیں اور بڑی جانفشانی کے ساتھ لڑتے ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ حضرت علی حضور کے سیکورٹی گارڈ بن کر، باڈی گارڈ بن کر، محافظ بن کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا، فرمایا علی تم اہل بیت کے محافظ ہو، اہل بیت کے ساتھ رہو۔ حضرت علی غمزدہ ہوئے کہ میدانوں کا کھلاڑی اور وہ گھر میں رہے، کسی غزوے میں حضور کے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ علی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری نسبت میری طرف وہی ہو جو ہارون کی حضرت موسیٰ کی طرف تھی۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عظیم المرتبت صحابی اور انتہائی عظمت والے، انتہائی عزت والے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر کا دور ہے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عثمان کا دور ہے، تینوں ادوار میں آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کی مجلس شورا کا حصہ ہیں۔ لیکن جو ہی حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کیا جاتا ہے۔ آپ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں اور دشمنان اسلام کی سازشیں آپ کے خلاف، ہر طرف سے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے خلافت کی اس خوبصورت عمارت کو منہدم کیا جائے۔ اور یہ بدبختی، یہ شقاوت، یہ بدنصیبی، یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے حصے میں آتی ہے کہ یہ ایک پلان کرتا ہے، اور پلان یہ کرتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جیسا بدبخت اور شقی القلب انسان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پلان کرتا ہے اور ایک خنجر زہر میں ڈبو کے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ زہر آلود ہو، جس کے ذریعے حضرت علی پر وار کیا جائے۔ فجر کی نماز میں کوفہ کی مسجد میں شہر خدا فاتح خیبر، یہ داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جو ہی مسجد میں نماز فجر ادا کرتے ہیں، بعض تاریخی روایات کے مطابق آپ سجدے میں ہوتے ہیں کہ آپ پر وار کیا جاتا ہے، زہر آلود خنجر کا وار آپ کے سر پر ہوتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ 19 رمضان المبارک ہے، 2 دن آپ زخمی رہتے ہیں، بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو آپ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے جانے پر امت کو یہ پیغام ملا کہ آج وہ انتشار شروع ہوا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور عمارت جو خلافت کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کی تھی، جو علی منہاج النبوہ خلافت راستہ کا نظام چل رہا تھا، آج وہ نظام
ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. اب ملوکیت کا دور شروع ہوگا, اس کے بعد ملوکیت ہوگی, خلافت سے امت محروم ہو جائے گی. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم المرتبت انسان شہید ہو گیا اور امت خلافت سے ہمیشہ کے لیے تاحال محروم ہے, محروم ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کی بہادری, آپ کی شجاعت اور آپ کی جو شان اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاصہ تھا, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کی اس اسوے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت میں ایک مرتبہ پھر سے اتفاق اتحاد عطا فرمائے, انتشار سے امت کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.